رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہے گزشتہ نشست میں سورۃ الحمد کے بارے میں کچھ مطالب عرض کیے تھے، اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر حمد، تمام تر توصیف، تمام تر ستائش، تمام تر ثنا جو ہے اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ ساری کائنات اس کی ربوبیت کے نظام کے ماتحت ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ربوبیت کے نظام کے ماتحت زندگی گزار رہا ہے۔ عالمین کا وہ رب ہے، گویا عالمین کا تمام تر عالمین کے ساتھ اس کا گہرا، دائمی اور بہت ہی نزدیک کا رابطہ ہے۔ انسانوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کی شاہرگ سے زیادہ نزدیک ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا کی ذات محیط ہے ساری کائنات پر۔ الرحمن الرحیم، یہ اس کی ربوبیت جو ہے وہ اس کے اوصاف، یہ ربوبیت رحمت کے ساتھ ہے۔ رحمان اور رحیم بہت زیادہ مبالغے کے لیے یہ دو لفظ یہاں پہ ذکر فرمائے ہیں خداوند قدوس نے، یعنی واقعاً وہ ہر مخلوق کے لیے چاہے وہ جیسی بھی ہو، اس کی رحمت ہے جس کی بنیاد پر اس کی ربوبیت کا، اس کی ہدایت کا، اس کے باقی معاملات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں مخلوقات کے لیے۔ ارشاد فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ کتبہ یعنی گویا اللہ نے اپنے لیے ضروری قرار دیا ہے، لکھ دیا ہے اپنی ذات پر کہ وہ رحیم ہے، وہ سراپا رحمت ہے۔ ارشاد فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر شے پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے پر محیط ہے۔ اور اسی لیے خداوند قدوس نے ہدایت کے لیے جن انسانوں کا انتخاب کیا اس میں وہ ہستی بھی ہے جو جس کو ارشاد فرمایا رحمتاً للعالمین۔ لہٰذا خدا کی ربوبیت کی بنیاد اس کی رحمت ہے۔ اللہ کی پروردگار کی ہدایت کا نظام رحمت کی بنیاد پر استوار ہے۔ لہٰذا اس نے ہادی برحق نبی مکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی اس انداز سے ان کو ہدایت کے لیے انتخاب کیا کہ آپ کی ذات گرامی سراپا رحمت ہے، آپ کا کلام رحمت ہے، آپ کی احادیث رحمت ہیں، آپ کی سیرت طیبہ رحمت ہے، آپ کے زندگی کا لحظہ لحظہ امت کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ اور اگر اس بات کو دیکھا جائے اس اعتبار سے، یہ جو قرآن ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، بس خداوند عالم کی ہدایت، اس کا علم، اس کی تعلیم، اس کا تزکیہ، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کی عظیم الشان رحمت کے اوپر استوار ہیں۔ پروردگار یہ مہینہ جو کہ واقعاً برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، خداوند عالم کی خصوصی رحمت شامل حال ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو اس رحمت سے انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں ہمارے افکار کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے قلب کو، ہماری حقیقت کو نورانی فرمائے اور واقعاً اس رحمت سے ہم صحیح استفادہ کر سکیں، تاکہ انشاءاللہ اللہ کا قرب، اللہ کی ذات یعنی نور مطلق، اللہ کی ذات یعنی حقیقت مطلق، ہم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری اوریجن بھی اسی سے ہے اور ہم نے لوٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا اس کی حمد و ثنا کے حوالے سے ایک بہت بڑی دلیل ہے الرحمن الرحیم۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ لفظ رب جو ہے عالمین کے رب کے لیے بھی ہے اور مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض اسماء ایسے ہیں جو ذات اقدس الہ کے لیے مختص ہیں، لیکن لفظ رب جو ہے وہ غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ رب کے معانی میں کئی معنی ہیں اس کے۔
ایک معنی تو معمولاً ترجموں میں لکھا ہوتا ہے، لیکن رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی ہے مدیر، رب کا معنی ہے مربی، تربیت کرنے والا، رب کا معنی ہے لیڈر، رب کا معنی ہے استاد، رب کا معنی ہے معلم۔ یہ سارے مفاہیم اس رب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس کے اس اینگل کو لیا جائے کہ وہ لوگ جو کہ معلم ہیں، وہ لوگ جو کہ لیڈر ہیں، وہ لوگ جو کہ اپنے کسی نظام کی جو ہے وہ رہبری کر رہے ہیں، تو اس کی بنیاد رحمت ہونی چاہیے۔ مثلاً فرض کریں گھر میں جو گھر کا رب الدار جس کو کہتے ہیں، جو گھر کا رب ہے، یعنی جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر کے معاملات کو چلانے والا ہے، اس کو چاہیے رحمت کی بنیاد پر اس گھر کو مینیج کرے۔ اگر رب کا معنی استاد ہے تو استاد کو چاہیے رحمت کی بنیاد پر تعلیم و تربیت کے نظام کو لے کر چلے۔ تو انشاءاللہ ہم اس طرح استفادہ کریں اس سے پروردگار کی صفت سے۔ مالک یوم الدین، مالکیت میں ظاہر ہے کہ ملکیت کی اصل حقیقت خداوند عالم کی ذات ہے۔ اصل مالک وہی ہے، حقیقی مالک وہی ہے، ساری کائنات پہ احاطہ اسی کا ہے، سلطنت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ اگر کسی اور کو ملکیت دی گئی ہے تو یہ ملکیت اعتباری ہے، جعلی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، مستقل نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی زمینوں پہ ان کے دعوے تھے، لیکن وہ سب ملکیت خارج ہو گئی، اور یہ ملکیت کے وہ واقعاً مالک ہے مالک یوم الدین۔ یہ یوم الدین ثابت ہوگا کہ حقیقی مالک پروردگار ہی ہے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جب تمام تر واسطے، تمام تر اسباب، تمام تر تعلقات، تمام تر رشتہ و پیوند، تمام تر نسبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تقطعت بہم الاسباب، کوئی سبب باقی نہ رہے گا۔ فلا انصاب بینہم، کوئی نسب باقی نہیں رہے گا۔ قرآن فرماتا ہے لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ لن تنفعکم ارحامکم، اس دن تمہارے رحم، تمہارے رشتہ دار بھی تمہیں جو ہے وہ مطلب ہے کام نہیں دیں گے۔ لہٰذا تمام تر رشتے، ناطے، اسباب تمام تر ختم ہو جائیں گے، اور خدا کے حضور ہم سب نے جمع ہونا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے وہ۔ دین بھی بہرحال مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ جو معنی مراد لیا گیا ہے معمولاً وہی یوم دین یعنی حساب، جزا و سزا کا نظام۔ البتہ دین کے حوالے سے مختلف نکات جو ہے وہ مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے وہ اسلام ہی در حقیقت دین ہے۔ اس سے مراد وہی قوانین کا مجموعہ ہے، شریعت کے قوانین کا مجموعہ ہے۔ البتہ اس کو اگر آپ وسعت دیں تو کائنات بھی چونکہ ایک ہدایت کے نظام کے ماتحت ہے، تو کائنات بھی جو ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، تو اس سے مراد بھی دین لیا جا سکتا ہے۔ یا دین پہ معنی اطاعت، بندگی، انسان کا خالص عمل، اس کو بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کے لیے، یعنی اطاعت خالصتاً اللہ کے لیے۔ یہ بہرحال مختلف جو ہے وہ نقطہ نظر ہیں، مختلف آراء ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ساری کی ساری آراء جو ہے یکجا ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یوم الدین کون سا دن ہے؟ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ یہ یوم الدین کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یہ ایک بڑا خوبصورت ایک نقطہ ہے، بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم کی معرفت، قرآن فہمی کے حوالے سے، کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے، یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ یعنی کسی بھی ایک ٹاپک کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور قرآن کریم کی بارگاہ سے استفادہ کریں، تو اس ٹاپک کے حوالے سے قرآن نے کئی زاویے، کئی اینگل، کئی پہلو بیان کیے ہیں۔ ان سب کو ملا کر جو ہے وہ اس حقیقت کو، اس موضوع کو سمجھا جا سکتا ہے۔
تو لہٰذا یوم الدین کے حوالے سے پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس شیئا ولا امر یومئذ للہ. انہیں کیا معلوم ہو کہ یوم الدین کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کوئی ملکیت نہیں ہوگی، کسی کی کوئی چیز نہیں ہوگی. دنیا میں تو ہم کہتے ہیں، بہت سارے دعوے کرتے ہیں، یہ میری ہے، وہ فلاں چیز میری ہے، لیکن والامر یومئذ للہ، اور امر اس دن صرف اللہ کا ہے. تو لہٰذا مالک یوم الدین یعنی گویا پروردگار ہی، اور یہ اس دن جو ہے وہ اس کی حقیقت. اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھا جائے. ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے الرحمن الرحیم، دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے مالک یوم الدین. گویا یہ قرآن کریم کا وہی اسٹائل ہے، ہدایت کا انداز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا بشیرا و نذیرا، یعنی بشارت بھی ہے، اچھی خبریں بھی ہیں، انسینٹیوز بھی ہیں انسان کو زندگی میں عمل کے لیے، اور جہاں انسان غلطیاں خطائیں کرے گویا انذار بھی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے، وارننگ بھی موجود ہے. مالک یوم الدین بے الفاظ دیگر کے وارننگ ہے. اپنے اعمال میں توازن پیدا کرو، بیلنس پیدا کرو. یہ نہ سمجھو کہ فقط وہ رحمان الرحیم ہے، اس کی رحمت سے سوء استفادہ نہ کرے انسان. لہٰذا جہاں اس کی رحمت ہے، ایک گویا وارننگ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں اپنے وجود کی ایک علیحدہ سے حقیقت کا قائل ہو جاؤں. نہیں، یہ ساری کائنات اس کی ربوبیت، اس کے ارادے، اس کی مشیت کے ماتحت ہے سب کچھ. پروردگار جو ہے وہ نتیجتاً اگر وہ رحمان الرحیم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ مالک یوم الدین ہے. لہٰذا اس اعتبار سے خدا کی بندگی، اللہ کی عبادت، پروردگار کی جو ہے عبادت کا راستہ، ایک تو یہ جہت ہے کہ وہ ذات اللہ ہے. اللہ یعنی مستجمع جمیع کمالات، وہ ذات جو کہ تمام تر کمالات کو، تمام تر اوصاف کا منبع اور مرکز ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کی عبودیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے. اس کا لطف و کرم، اس کی رحمت، اس کی جو ہے وہ ساری کائنات کے اوپر حاوی ہے، اور اس کی ہیبت اور اس کی قدرت بھی اسی طرح ہے. لہٰذا یہ دلائل ہیں کہ انسان واقعاً خدا ہی کو اپنا، پروردگار ہی کو سب کچھ اپنا سمجھے. اس کے بعد ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بہت ہی خوبصورت مرحلہ ہے. اس سے پہلے جو مرحلہ ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کا گویا ایک ایسا رابطہ ہے، دور کا رابطہ. انسان دور سے پروردگار سے رابطہ کر رہا ہے، اس کے اوصاف بیان کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں عجز و بندگی کا اظہار کر رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم فقط تیری بندگی کرتے ہیں، فقط تجھ سے استعانت طلب کرتے ہیں. تو گویا یہ یکدم انسان خدا کے قرب کا احساس کرتا ہے کہ اے معبود میں تیری بارگاہ میں ہوں، اے میرے آقا، اے میرے خالق، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. ایاک نعبد، یہاں پہ جو ہے وہ عرض کریں کہ انسان فطرتاً خداوند قدوس نے جو اس کو خلق فرمایا ہے، انسان کمال کا خواہش مند ہے. یعنی چاہے نہ چاہے چاہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اپنے وجود اور اپنی صلاحیتوں اور اپنی استعداد کو نقطۂ کمال تک لے جائے. لہٰذا عاشق کمال ہے. لیکن اس کمال تک پہنچنے کے لیے، اب کمال ظاہر ہے کہ تمام تر کمالات کا اور تمام تر ربوبیت کا عالم ہستی کے اندر جو موجود ہے، اس کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اسی کی ذات ہے. لہٰذا ہم اس کمال تک پہنچنے کے لیے بھی اسی کے نیاز مند ہیں، ان تمام تر حقیقتوں کو پانے کے لیے. اس لیے کہ بہرحال جب وہی مرکز ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ بس اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی پوجا کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے. دوسرا جو خوبصورت ایک نقطہ ہے یہاں پہ، یہ جمع کا لفظ ہے. اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اے پروردگار ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. گویا بے الفاظ دیگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ جماعت کے ساتھ، ایک تو یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ توجہ یہ ہے کہ انسان
جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کے اثرات زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آپ تنہائی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک نماز پڑھنے والا، ایک نمازی گویا تمام تر دنیا کے نمازیوں کی نمائندگی میں یہ بات بارگاہ ربوبیت میں عرض کر رہا ہے، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ دنیا کے تمام تر نمازی، تمام تر عبادت کرنے والوں کی نمائندگی میں آپ انتہائی خضوع کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں یہ عرض کرتے ہیں، اے پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس یا کا کہ یعنی فقط تیری بندگی کرتے ہیں، یہ نقطہ بھی قابل غور ہے۔ فقط تیری بندگی، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یہ عالم ہستی بندہ خدا ہے، عبد خدا ہے، خداوند عالم کے حضور عبد محض ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مخلوقات میں ظاہر ہے کہ کچھ عبد محض ہیں اور کچھ جو ہیں ان کو اختیار دیا گیا ہے، جنوں کو اور انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے تاکہ اس اختیار کے طریقے خدا کی عبودیت کا، اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں۔ لہٰذا کوئی شے اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اس کے حضور عبد محض نہ ہو، لیکن وہ مخلوقات جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس میں آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی ہستی اسوہ کامل ہے۔ آپ عبد محض ہیں بارگاہ ربوبیت میں۔ یہی بندگی کی وہ معراج ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی اللہ لے گیا بندے کو۔ بے الفاظ دیگر بندے کی بجائے اللہ طالب ہوا، بندہ مطلوب تھا، یعنی یہ اس کی بنیادی وجہ عبدیت ہے، بندگی ہے، عبد ہونا ہے۔ یعنی عبدیت کی منزل ہے کہ انسان کو معراج حاصل ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پیغمبر جو ہیں ان کے ڈیزگنیشن کے ساتھ نہیں، ان کے عہدے کے ساتھ نہیں، یہ عہدہ بھی قابل احترام ہے، رسالت کا، نبوت کا مقام یقیناً نورانی ہے، لیکن یہ نور بھی حجاب ہے بندگی کے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے جہاں مقام قاب قوسین والی منزل ہے۔ لہٰذا اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ بندگی جو ہے وہ حقیقت میں اسی کی بندگی، لہٰذا بندگی کا آغاز انسان کرتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی چیز طلب کرتا ہے تو نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ۔ البتہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند عالم ہی در حقیقت کار فرما ہے اس ساری کائنات کا، لیکن اس نے اس کائنات کے اندر وسیلے بنائے ہیں، اپنی ہدایت تک پہنچنے کے لیے انبیاء کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ خاتم المرسلین کی ذات اطہر سب سے کامل ترین وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ اس کے علاوہ نستعین کے حوالے سے بھی قابل غور ہے، اللہ ہی کا ارادہ حاکم ہے، لیکن اللہ نے جو وسائل بنائے ہیں، مثلاً روشنی کا وسیلہ سورج ہے، سورج اپنے وجود میں عبد محض ہے بارگاہ ربوبیت کے اندر، خود سے کوئی اختیار نہیں رکھتا، اس کی روشنی، اس کی حرکت، جو کچھ دے رہا ہے وہ اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت ہی کے تابع ہے۔ لہٰذا اگر ہم وسیلوں کے محتاج ہیں، اور ظاہر ہے کہ پروردگار نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ڈائریکٹ والی کوئی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ دے تو کائنات میں تحمل نہیں ہے کہ اس ڈائریکٹ فیض کو حاصل کر سکے، لہٰذا خدا قدوس نے اپنے فیض کو مختلف شکلوں میں جاری کرنے کے لیے وسیلوں کو وضع فرمایا ہے۔ لہٰذا اسی لیے ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنا ہے، اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اور یہ وسیلہ بھی کامل ہونا چاہیے۔ وسیلہ ہم نہیں بنائیں گے، اللہ نے بنایا ہے، ہمیں وسیلے کو تلاش کرنا ہے کہ کامل ترین وسیلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بس پروردگار کا لطف و کرم ہے خداوند عالم کا، بلکہ اگر یہ جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اصل بندگی، تذلل، عبودیت، اور انسان اپنی کم مائگی، اپنے فقر کا جو اظہار کرتا ہے، اس میں بھی بنیادی طور پر یہ نقطہ ہے کہ عبادت میں بھی ہم اس کے محتاج ہیں، یعنی بندگی کرنے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ
یہ اس کا لطف و کرم ہے. کہہ چکا ہے الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر یہ ایاک نستعین میں ایک اور نقطہ یہ بھی قابل غور ہے کہ یہ پیغام کہ اس عالم کے اندر جبر نہیں ہے یا تفویض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کلی اختیار جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہم مجبور محض ہیں. بہرحال محتاج ہم اسی کے ہیں. البتہ یہی کہتے ہیں، وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ فرمایا یہ اپنا ایک پاؤں بلند کرو. اس نے بلند کیا. فرمایا دوسرا پاؤں بلند کرو. عرض کیا کہ یہ میں نہیں کر سکتا. فرمایا یہی اختیار، یہ اتنا ہی ہے. یعنی کچھ معاملات ہیں جس کا اللہ نے اختیار دیا ہے، کچھ معاملات ہیں جن کا اختیار نہیں ہے. فرض کریں میرے وجود کے اندر جو کچھ حرکات ہو رہی ہیں، میری بلڈ سرکولیشن ہے، میرے یہ وجود میں سانس کی جو آنے جانے کا سسٹم قائم ہے، اسی طرح علاوہ ازیں جتنے بھی سلسلے موجود ہیں، یہ تو میرے ارادے کے تابع نہیں ہیں، اللہ کے ارادے کے تابع ہیں، پروردگار کے ارادے کے تابع ہیں. لہٰذا اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں اس سارے نظام کو. حتیٰ ہدایت میں بھی ہم اسی کے محتاج ہیں. لہٰذا ہدایت کا جو نظام اس نے بنایا ہے، البتہ ظاہر ہے کہ وہ بھی دو طرح سے ہے. ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی ہے. تکوینی کا تعلق جو ہے وہ عالم خلقت سے ہے. عالم خلقت یعنی کریشن کی دنیا سے ہے، یعنی جیسا اس نے بنا دیا ہے. اور یہ ہدایت کا نظام، ساری کائنات اس سے نظام ہدایت پر. دوسرا جو ہے وہ تکوین کی بجائے تشریع کا نظام ہے، جس کے ماتحت مخلوقات کو تابع کیا گیا ہے کہ اگر تم ان قوانین کی پابندی کرو گے، اس شریعت کے نظام کے اندر رہو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. بہرحال اس کے بعد پھر ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار صراط مستقیم کی جانب ہماری ہدایت فرماؤ. یہ دیکھیے یہ قابل غور ہے یہ بات کہ انسان زندگی میں کتنی دعائیں مانگتا ہے، بڑی دعائیں مانگتا ہے. اصلاً شاید ان دعاؤں کی تعداد جو ہے وہ ایسی ہے کہ محدود نہیں ہے، لامحدود دعائیں مانگتا ہے. لیکن جو دعا یہاں پہ ہمیں تعلیم کی گئی ہے وہ ہدایت کی دعا ہے. یعنی گویا خداوند عالم کی نظر میں تمام تر دعاؤں سے بالا تر دعا جو ہے وہ ہدایت کی دعا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی ہدایت کا لیول مختلف ہے. اس ہدایت کا ظاہر ہے کہ یہ ہدایت جو ہے وہ حتیٰ خاتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے کہ کائنات میں ان سے بڑا، اس عالم میں بڑا بزرگ انسان اور کامل انسان اور مکمل انسان ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ بھی یہ دعا مانگتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے تو اہدنا الصراط المستقیم فرماتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ کجا ان کا لیول، وہ ہدایت کے محتاج ہیں. کہاں تک محتاج ہیں؟ ظاہر ہے کہ اپنے لیول سے آگے محتاج ہیں. ہم بشر تو ظاہر ہے کہ بالکل اس عالم سفلی کے اندر، اس عالم دنیا کے اندر رہتے ہیں، تو ہم اپنی بساط اور اپنے وجود کے مطابق جو ہے ہدایت کے محتاج ہیں. لہٰذا ہدایت دیکھیں اس کے لیے مسلسل جو ہے وہ انسان کو متوجہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ خطرہ مسلسل ہے. خطرہ جو ہے 24/7 ہے. یعنی خطرہ وہ شیطانی قوتیں، وہ وسوسے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے مسلسل درپے ہیں تاکہ یہ بندگی کی راہ سے ہٹ جائے، خدا کی اطاعت سے خارج ہو جائے. لہٰذا یہ ہدایت جتنا خطرہ ہے اتنی ہی ہدایت کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت فرما. لہٰذا یہ ہدایت کا محتاج تو انسان نہیں بلکہ ہر وجود ہے. ارشاد فرماتا ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ نے ہر چیز کو جو خلقت کا لباس پہنایا ہے، وجود بخشا ہے، اس کے بعد ثم ہدا، اللہ نے ہدایت جو ہے وہ عطا فرما دی ہے اپنی رحمت کے نتیجے میں. ورنہ اللہ تو محتاج نہیں ہے، مخلوق محتاج ہے ہدایت کی.
اس کے بعد صراط مستقیم، یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 40 سے زیادہ مرتبہ لفظ صراط جو ہے وہ آیا ہے، اور دیکھیں راستے بھی مختلف ہیں۔ جس صراط کی ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اس کے مقابلے میں بہت سارے راستے ہیں جن کے اوپر انسان بہرحال جو ہے وہ چلتا ہے۔ مثلاً راستہ جو ہے وہ کون سے راستے ہیں؟ ہوا و ہوس کا راستہ ہے، خواہشات نفسانی کا راستہ ہے، دوسروں کی خواہشات کا راستہ ہے، شیطانی وسوسوں کا راستہ ہے، سرکشی کا راستہ ہے، یا بعض اوقات جو ہے وہ انسان پھنس جاتا ہے اپنے بزرگوں کی بعض ٹریڈیشنز کے حوالے سے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ یہ راستے مختلف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقفے کے بعد. تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. لہٰذا اس کے مقابلے میں بھی راستے ہیں. وہ خواہشات نفسانی کا راستہ ہے، وہ سرکشی کا راستہ ہے، وہ طاغوت کا راستہ ہے. یہ سارے کے سارے راستے جو ہیں یہ باطل ہیں. البتہ ایک راہ ہے جو اللہ کے برگزیدہ انسانوں کا راستہ ہے، اولیاء الہی کا راستہ ہے، کامل انسانوں کا راستہ ہے، نبی مکرم اسلام کا راستہ ہے، اہل بیت اطہار کا راستہ ہے. وہ راستہ جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کا راستہ ہے اور جس کا اگلے مرحلے میں ہم دعا بھی کرتے ہیں. لہٰذا اس صراط مستقیم کو قرآن کریم نے بہت ہی خوبصورت انداز سے مزید میں نے عرض کیا. جیسے عرض کر رہا تھا کہ کسی ایک موضوع پہ جائیں بارگاہ قرآن میں تو دیکھیں قرآن نے کیا فرمایا ہے. لہٰذا اس صراط مستقیم کے حوالے سے ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم. سبحان اللہ، میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے. یا فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. انبیاء کا راستہ صراط مستقیم ہے جس میں آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ اسوہ کامل ہیں. حتیٰ انبیاء کے لیے بھی اسوہ کامل ہے، تمام تر مرسلین کے لیے. تو لہٰذا یہ پروردگار کا راستہ ہے صراط مستقیم، انبیاء و مرسلین کا راستہ ہے صراط مستقیم. وَنِعْبُدُونِ هَذَا صراط مستقیم، میری بندگی کرو. در حقیقت بندگی کا راستہ صراط مستقیم ہے، اللہ کی اطاعت کا راستہ، اللہ کی پرستش کا راستہ، پروردگار کی حمد و ثنا کا راستہ در حقیقت جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. پھر فرمایا من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، یعنی جو اللہ کا ہو جائے، جو اللہ کو تھام لے، جو اللہ پر تکیہ کرے، جو اللہ پر توکل کرے، جو اللہ کو اپنا مرکز و محور اور ملجا سمجھے، در حقیقت یہی صراط مستقیم ہے. گویا صراط مستقیم توحید پرستی ہے کا راستہ، صراط مستقیم خدا پرستی کا، خدا کی وحدانیت کا راستہ ہے. کتاب صراط مستقیم بعض روایات جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، ارشاد فرمایا صراط مستقیم یعنی قرآن کا راستہ ہے، اللہ کی کتاب کا راستہ ہے. صراط مستقیم یعنی فطرت کا راستہ ہے، یعنی انسان اور فطرت ظاہر ہے کہ وہ فطرت جو سالم ہے، وہ فطرت جو ابھی زائل نہیں ہوئی، وہ فطرت جو ابھی انسان کی باقی ہے، پاکیزہ ہے. اگرچہ کل مولد یولد علی فطرت اللہ، ہر جو انسان دنیا میں آتا ہے کیا پاکیزہ گوہر جو ہے وہ انسان کو عطا کرتا ہے پروردگار. نتیجتاً جب آتا ہے تو فطرت اس کی سالم ہوتی ہے اور فطرت باقی رہتی ہے، فطرت کبھی ختم نہیں ہوتی. البتہ زوال پذیر ہو جاتی ہے، رنگ اس کا کم پڑ جاتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری غلطیوں، گناہوں، خطاؤں کی وجہ سے. لہٰذا اس فطرت کو، یہ فطرت باقی رہتی ہے. کسی نے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خدا کے برگزیدہ لوگ جن کے ذمے ہدایت کا کام ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مثال ہے، مایوس نہیں ہوئے. 900 سال تک تبلیغ کی پروردگار نے، جو ہے وہ راستہ نہیں روکا انسان کی ہدایت کے لیے. پھر ایک بڑی مثال جو ہے وہ واقعہ کربلا ہے. اتنا بڑا واقعہ اور لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے قربانی دی لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت غلالہ. اے حسین، آپ حسین نے اے پروردگار قربانی دی تیری راہ میں تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے، گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں سے نکالے. ورنہ تو ایسا عظیم واقعہ ہے کہ اس کے بعد اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا. نہیں، خدا کی ہدایت کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے. تو یہ واقعہ بھی اس لیے ہے تاکہ انسان کی فطرت جاگ جائے،
تاکہ انسان متوجہ ہو کہ انسان نے خدا کی بندگی کی راہ کیوں ترک کر دی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے جو ہے وہ صراط مستقیم ہی پر جو ہے وہ رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے، فرمایا الیمین والشمال مولا والطریق الوسطی ہی الجادہ، یہ جو دائیں بائیں انسان بھٹکتا ہے گرتا ہے تو یہ نہیں ہے، یہ تو گمراہی ہے سراسر۔ حقیقت راستہ وہی ہے طریق الوسطی، جو درمیانی راستہ ہے، جو اعتدال کا راستہ ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ عام زندگی میں اگر آپ چونکہ ہدایت کے حوالے سے گفتگو ہے تو عام زندگی میں بھی انسان جو ہے وہ دو راہوں پہ ہوتا ہے۔ مثلاً فرض کریں دوست کے انتخاب میں، فرض کریں زندگی کے لیے اس نے کون سی راہ اختیار کرنی ہے، انسان دو راہیں پر ہوتا ہے۔ انسان نے عقیدہ کون سا اختیار کرنا ہے، انسان بعض اوقات دو راہیں پہ ہوتا ہے۔ انسان عمل کیا کرنا ہے، انسان لغزش کا شکار ہو جاتا ہے، دو راہیں پر ہوتا ہے، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ۔ ضرورت ہے کہ وہ درمیانی راستہ، وہ صراط مستقیم جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ انسان تگ و دو کرے، قرآن سے حدیث سے جو ہے وہ انسان استفادہ کرے، بزرگان دین کی بارگاہ میں جائے کہ انہوں نے زندگی کو کس طرح جو ہے صراط مستقیم کے اوپر۔ لہٰذا صراط مستقیم یعنی اعتدال کا راستہ، صراط مستقیم یعنی افراط و تفریط سے جو پاک ہو، نہ مطلب نہ اس میں ایگزیجریشن پائی جاتا ہو۔ لہٰذا اسی طرح اخلاق میں، عمل میں، عقائد میں، انسان زندگی میں مختلف امور کو انجام دینے میں، زندگی کے اندر مختلف اوصاف کو حاصل کرنے میں، مثلاً فرض کریں ایک صفت جو ہے سخاوت کی ہے، سخاوت میں بھی لیفٹ اور رائٹ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر چیز تم اس نیت سے کہ راہ خدا میں دے دو، اپنی نسلوں کا خیال نہ کرو۔ بعض حدیث میں تو لعنت بھیجی گئی ہے ایسے شخص پر جو اس طرح کا عمل کرتا ہے، اپنی اولاد کو یتیم اس طرح چھوڑ جاتا ہے کہ ان کے لیے حتیٰ زندگی گزارنا مشکل ہے۔ نہیں، سخاوت ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک لیول ہے، اس کی بھی حدود ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود جو ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، خدا کی حدود سے جو تجاوز کرے گا وہ بہرحال اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کے راستے سے نکل جائے گا۔ نتیجتاً یہ ہے کہ انسان اعتدال کا رستہ، اس اعتدال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم نے بہت سارے موضوعات کو بحث فرمایا اور بہت ہی خوبصورت ہے، اگر کاش کہ واقعاً ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو سمجھ سکیں۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، کھانے پینے سے تو روکا نہیں گیا لیکن اسراف نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جس انداز سے آج خصوصاً آج کے دور میں بہت سارے ممالک میں لوگوں کا اصلاً کلچرل اصلاً ایٹیٹیوڈ یہ بن گیا ہے، کھانے پینے میں اس قدر اسراف ہے، ضرورت ہوتی نہیں ہے اور ہم اپنی پلیٹ میں جمع کر لیتے ہیں، اپنے گھر میں جمع کر لیتے ہیں، جس سے دنیا کے اندر کس قدر غربت، فقر اور یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، حتیٰ انوائرمنٹ کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اس ایک آیت میں ہی ہم صراط مستقیم پہ عمل کر لیں، اعتدال پہ عمل کر لیں، قرآن جو ارشاد فرمایا ہے کھاؤ پیو، کھانے پینے سے تو منع نہیں کیا، اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی چیز استعمال کی اور باقی پھینک دی، یہ درست نہیں ہے، یہ صراط مستقیم سے دوری ہے۔ یا ارشاد فرمایا انفاق کے حوالے سے کہ اگر تم راہ خدا میں دینا چاہتے ہو تو کیا اصول ہے، کیا قاعدہ ہے، اعتدال کا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ ارشاد فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، دینے میں اتنا بخل اور اتنے کنجوس نہ ہو جاؤ، اتنے بخیل نہ ہو جاؤ کہ تمہارے ہاتھ گویا بندھے ہوئے ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور پھر اتنا نہ دو کہ خود ہی محتاج ہو جاؤ، تمہاری اولاد، تمہاری فیملی محتاج ہو جائے۔ یعنی واقعاً کیا خوبصورت ہے، یعنی یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اس قدر بخیل ہو۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہم تھوڑا سا دے کے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ فرض کریں کسی نے 10 پاؤنڈ دیے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اعلان ہوتا ہی رہے، کئی دن تک ہو کہ فلاں صاحب نے 10 پاؤنڈ دیے،
نہ عزیز من دیا ہے تو اللہ کی اطاعت میں تم نے دیا ہے، خدا کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے یا دنیا کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے۔ لہٰذا بندے کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ میں نے پیسے دیے ہیں، میں نے راہ خدا میں انفاق کیا ہے تو اب ساری دنیا میں میری شہرت ہو، نہیں، اس شہرت کی خاطر نہیں، رضائے الہی کی خاطر۔ لہٰذا دینے میں بخیل نہ ہو جو اس طرح لگے کہ تمہارے ہاتھ کسی نے باندھ دیے ہیں، اور دیتے ہوئے اتنی سخاوت نہ کرو کہ خود بھی محتاج ہو جاؤ اور آپ کے جو لوگ تحت تکفل ہیں وہ بھی محتاج ہو جائیں۔ یا ارشاد فرمایا وہ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ انسان جو ہے، یہ مومنین، یہ صاحبان ایمان، یہ لوگ جو ہیں جب دیتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، نہ ہی بخل کرتے ہیں، ایک درمیانی راستہ، کان بین ذلک قواما۔ یہ صراط مستقیم کی عملی شکلیں ہیں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح مثلا ارشاد فرمایا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے، اگرچہ بہرحال اس میں کچھ فقہی تشریحات بھی ہیں، وہ فقہا نے بیان فرمائی ہیں، لیکن بہرحال نماز پڑھتے ہوئے بہت بلند آواز نہیں ہونی چاہیے، بہت بالکل ہلکی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، وابتغ بین ذالک السبیلا، اس کے درمیان ایک معتدل آواز جو ہے وہ تمہاری ہونی چاہیے۔ کیا خوبصورت انداز سے صراط مستقیم کی اس حقیقت کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ یا مثلا والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ احسان۔ احسان یعنی عربی والا ہے احسان، احسان یعنی نیکی کرنا، بالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، حتیٰ یہاں تک ارشاد فرمایا ہے بعض حدیث کے اندر کہ والدین برن کانا او کافرن او فاجرن، گناہ گار ہیں، کافر ہیں فرض کرو، تو بھی ان کے ساتھ نیکی کرو۔ لیکن ایک مرحلہ ہے جہاں پہ والدین کی اطاعت سے روکا گیا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان جاہداک علی ان تشرک بی فلا تطعہما، اگر وہ شرک پر آمادہ کریں، تمہیں خدا کی بندگی اور اللہ کے ساتھ شرک پر تمہیں اگر کوشش کریں کہ تم اس راستے کو اختیار کرو، فلا تطعہما، اطاعت تو فقط اللہ کی ہے، ہاں البتہ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم جو ہے وہ ہر صورت میں دیا گیا ہے۔ اسی طرح مثلا بیلنس کے حوالے سے ایک اور پہلو بھی ہے، خود ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، وکان رسول النبی، یعنی پیغمبر جو ہیں ظاہر ہے کہ سب کے نبی ہیں، سب کے نبی ہیں، لیکن اس کا بیلنس کیا ہے؟ اپنے کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنی فیملی کے بھی نبی ہیں، اپنی فیملی کو بھی وہ امر کرتے ہیں نماز کا۔ لہذا عزیزان گرامی، تو اس صراط مستقیم کی اس حقیقت کو درک کرنے کی میں کچھ مورد اور بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ جو اللہ نے بار بار اقیم الصلاۃ کا حکم فرمایا ہے، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرنے کے حکم میں ایک نقطہ یہ بھی پوشیدہ ہے کہ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، اگرچہ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ نماز پڑھیں، واجب ہے، فرض ہے اللہ کی جانب سے، لیکن نماز کو قائم کرنے کا معنی بہت خوبصورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ نماز اپنے میننگ کے ساتھ، نماز اپنے مفاہیم کے ساتھ، نماز اپنی حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ قائم کرو۔ نماز ایک تو پہلو یہ ہے کہ نماز اللہ کی دین کی جو عبادات کا ایک سسٹم دیا گیا ہے، اس پورے سسٹم کے اندر، عبادات کے اس پورے نظام کے اندر نماز کی حقیقت سب سے نمایاں ہے، نماز کی جو شکل ہے وہ سب سے نمایاں ہے۔ اب نماز کو اگر نافذ کرنا ہے، یعنی بھی الفاظ دیگر ہم نے دین کی عبادت کے نظام کو اگر نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ مثلا نماز کی ایک صفت یہ ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں نماز قائم ہو جائے تو وہاں گناہ نہیں رہتے، گویا نماز قائم ہو گئی، اللہ کی بندگی کی راہ قائم ہو گئی، اللہ کی بندگی کو ان لوگوں نے سمجھ لیا، ساری سوسائٹی، ساری بشریت، سارا نظام جو ہے وہ خدا کے حضور جھکنے کا عادی ہو جائے،
حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے میں ایک جملہ ہے، اے اللہ تو نے نماز اس لیے فرض فرمائی کہ انسان میں تکبر نہ رہے، ہمیں جھکنے کی عادت ہونی چاہیے، ہمیں واقعاً خدا کے حضور بندگی اور خضوع کی جو ہے وہ عادت ہونی چاہیے، یہ پیشانی جھکنا سیکھے۔ نتیجتاً نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کوشش کرو کہ بندگی کی روح قائم ہو جائے۔ البتہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک بحث پھر اور بھی ہے، وہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے ہم نے کہاں تک جانا ہے، ہمارا سٹائل کیا ہونا چاہیے، ہمارا میسج پہنچانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہی انداز جو انبیاء کا انداز تھا، اپنے عمل سے، اپنے علم سے، اپنے کردار سے۔ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 40 سال اعلان نبوت نہیں فرمایا، گویا جس کا اعلان فرمانا تھا اس کے لیے ایک انوائرمنٹ قائم کی ہے، اور یہ بات معمولی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کہ پیغمبر کو یا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، یا فرض کریں اس معاشرے کے اندر حضرت کی جو دو اوصاف ہیں، دو کوالٹیز ہیں، صادق اور امین۔ سبحان اللہ، صادق خالی زبان کا صادق نہیں، کردار کا صادق، اپنی زندگی میں صادق ہو، جس کی زندگی سچائیوں پر مبنی ہو، اور امین واقعاً تو یہ یعنی اس لسانی تبلیغ سے پہلے اپنے کردار سے انسان ثابت کرے۔ گویا اس پست معاشرے میں پہلا مرحلہ یہ کیا پیغمبر نے اپنی امت کو جو لیسن دیا، یا ساری نوع بشر کو، کہ پہلا مرحلہ خود سازی ہے۔ پہلے مرحلے میں اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ لوگ تمہاری بات کو سنیں۔ نتیجتاً اقیم الصلاۃ یعنی روح بندگی کو قائم کرنا۔ ساتھ ہی جو قرآن کریم نے حکم دیا ہے آت الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ بھی عرض مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی خالی وہ 2.5% والی زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ زکوٰۃ اس سارے نظام کے اندر، زکوٰۃ گویا اسلام کا اقتصادی نظام ہے، اسلام کی اقتصادی مباحث ہیں، جو اس میں زکوٰۃ ظاہر ہے کہ اس کا رتبہ جو ہے وہ سب سے مختلف اور نمایاں ہے۔ یعنی بے الفاظ دیگر اگر تم خدا کی بندگی کو قائم کر رہے ہو تو اس کا بیلنس یہ ہے کہ معاشرے کے اندر غربت نہ رہے، معاشرے کے اندر فقر نہ رہے۔ الفقر کاد ان یکون کفرن، فقر جو ہے وہ تو کفر کے نزدیک ہے، لہٰذا یہ بیلنس ہے، یہ صراط مستقیم ہے کہ ایک طرف اگر تم بندگی کر رہے ہو اللہ کی تو ایسا نہیں ہے کہ بندوں سے تمہارا رابطہ ختم ہو جائے۔ میں عرض کروں گا کہ چار رابطے ایسے ہیں کہ جو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو چاہیے ان سارے رابطوں کے اندر بیلنس کو قائم کرے۔ پہلا رابطہ اس کی اپنی ذات ہے، اس کا اپنا وجود ہے، اسی لیے حدیث میں فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے، امام علی علیہ السلام سے بھی حدیث ہے، بہرحال بات دیگر بزرگوں سے بھی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کی۔ پہلا مرحلہ انسان کی اپنی ذات ہے، ایکنالج کرے، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرے، اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، اللہ نے کون سی خصوصیات مجھے عطا فرمائی ہیں تاکہ میں جو ہے وہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو مینج کروں۔ پہلا رابطہ انسان کے خود سے ہے، انسان کی ذات سے ہے۔ اگلا رابطہ خدا سے ہے، جس نے وجود بخشا ہے، جس نے کائنات میں اس عالم ہستی میں تمہیں وجود عطا کیا ہے، وہ اس کے ساتھ آپ کا رابطہ مسلسل ہونا چاہیے۔ تیسرا رابطہ دیگر انسانوں کے ساتھ ہے، یعنی اپنے وجود سے نکل کر جب انسان اجتماع کی طرف دیکھتا ہے تو ان رابطوں میں توازن، بیلنس کی ضرورت ہے۔ چوتھا رابطہ عالم طبیعت کے ساتھ ہے، فزیکل دنیا کے ساتھ ہے۔ یہ کائنات جو یہ عالم خلق کیا ہے، شمس و قمر خلق کیے ہیں، زمین اور اس کی نعمتیں خلق فرمائی ہیں، یہ ایسے نہیں بار بار پوچھتا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گویا توجہ دلا رہا ہے پروردگار کے اس عالم کی، اس دنیا کی جو موجودات ہیں ان کے ساتھ تمہارا کنیکشن کیسا ہونا چاہیے۔ لہذا صراط مستقیم ہے کہ انسان بیلنس رکھے، اپنے ساتھ بھی، اپنے پروردگار کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی۔ نتیجتاً یہ حقوق جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں،
اگر بندگی کی دعوت دے رہا ہے تو آت الزکوٰۃ، یعنی گویا یعنی فقر کو ختم کرنے کی کوشش بھی بحیثیت ایک مومن کے، ایک مسلمان کے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، یہ اصل میسیج تو ظاہر ہے کہ تمام تر نوع بشر کے لیے ہے۔ کم از کم پہلا مرحلہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں، یہ اصل میسیج ان کو ہے، تو ان کو چاہیے۔ یہ جو ہم صدیوں سے ایک پیغام دے رہے ہیں حی علی الفلاح، یہ کیا فلاح کا میسیج ہے؟ یعنی واقعاً یہ این جی او کا، یہ انسانی فلاح کا میسیج تو ہم صدیوں سے دے رہے ہیں، اور یہ فلاح بشر کا میسیج ہے، اور یہ سارے آسپیکٹس میں، سارے پہلوؤں میں توازن اور اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک بحث ہے بڑی خوبصورت، کون قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسہم، یعنی قسط و عدالت کی راہ کو اپناؤ، اگرچہ اور جب گواہی دو تو حق سے جدا نہ ہو، حق کی راہ سے، یعنی باطل گواہی نہ دو اگر یہ گواہی یہ تمہارے خلاف ہی ہو جائے۔ کیا خوبصورت ہے! یعنی سوسائٹی اور اصل جو اسلامی معاشرے کا قیام ہے، اصل اسلامی جو تمدن کی حقیقت ہے، گواہی اگر کہیں دینی پڑ جائے تو وہ حق سے منحرف نہ ہو، نہ ہی اس میں دشمنی پائی جاتی ہو۔ جی ولا یجرمنکم شنآن قوم، تو یعنی گویا نہ تو حق سے منحرف ہو جاؤ گواہی دیتے ہوئے، نہ دشمنی کی اور کی بنیاد پر ہو، عدالت سے دوری نہ ہو۔ گویا بالفاظ دیگر یہ جو عدالت کا قیام ہے، اس میں بھی رشتہ داری اور کیا کہتے ہیں اقربا پروری، اور اس میں یہ اصول کارگر نہیں ہوں گے۔ عدالت کے لیے تو معاملہ بالاتر ہے، تمہیں عدالت قائم کرنی ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں عدالت کی تعریف میں، ایک تو عدالت یہی ہے جو عدل و عدالت کا جو جسٹس کا سسٹم دنیا کے اندر فرض کریں قائم ہے، عدالتیں قائم ہیں، وہ مقدمات سنتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ عدالت کا مفہوم اس سے بہت بالاتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وضع الشیء علی موضعہ، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدالت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ ظلم سمجھ میں آ جائے گا، جو چیز اپنی جگہ پر نہ ہو وہ ظلم ہے۔ لہٰذا ہمیں عدالت کو زندگی کے، چاہے وہ زندگی انفرادی ہے، چاہے وہ زندگی اجتماعی ہے، اس میں تمام تر پہلوؤں میں ایک عادلانہ نظام کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ عدالت یعنی یہ نہ ہو کہ اس کی بنیاد تعلقات اور رشتہ داریاں ہوں۔ بہرحال اسی طرح جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ ایمان اور عمل کے درمیان جو ہے وہ ایسا نہ ہو خالی ایمان اور خالی عمل۔ پروردگار ہمیں اس صراط مستقیم کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش اور ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال